دادی ماں کی اسٹوری۔ پیارے بچوں، زارا صبح اٹھی اور ناشتے کے لیے تیار ہو گئی۔ ٹیبل پہ ٹیسٹی ناشتہ پڑا تھا۔ وہ ناشتہ کرنے ہی والی تھی کہ اس کو کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ زارا کو لگا جیسے ٹیبل کے نیچے کوئی ریٹ ہے۔ اس نے جب غور سے ٹیبل کے نیچے دیکھا تو وہاں پر ایک ریٹ تھا۔ زارا چیخنے لگی، ممی ممی، یہ دیکھیں ریٹ آ گیا ہے، میرا ناشتہ کھا رہا ہے، جلدی آئے ممی۔ زارا کو ریٹ سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ چیختی رہی۔ پھر وہ بھاگ کر اپنی ممی کے پاس چلی گئی اور اس نے جا کر اپنی ممی کو بتایا کہ کچن میں ریٹ آ گیا ہے اور وہ اس کا ناشتہ کھا رہا ہے۔ ممی نے کہا، اوہو، یہ تو پرابلم ہو گئی، ریٹ گھر میں کیسے آ گیا زارا؟ زارا نے کہا، ممی میرا خیال ہے مجھے ایک کیٹ لے آنی چاہیے تاکہ وہ اس ریٹ کو پکڑ لے۔ ممی نے کہا، ٹھیک ہے، تم پیٹ شاپ سے جا کر ایک کیٹ لے آؤ۔ زارا پیٹ شاپ پہ چلی گئی۔ وہاں اس کو ایک پیاری سی موٹی سی کیٹی مل گئی۔ وہ کیٹی کو لے کر گھر آ گئی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کی ممی خوش ہوئی۔ انہوں نے جب کیٹی کو باسکٹ سے باہر نکالا تو وہ ایک بہت موٹی کیٹ تھی۔ کیٹ نے جب نیو ہاؤس دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی اور خوشی سے ڈانس کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، میاؤ 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 میاؤ۔ زارا نے کیٹ کو سمجھایا کہ ان کے گھر میں ایک ریٹ آ گیا ہے اور کیٹی نے اس کو پکڑنا ہے۔ کیٹ نے زارا کی بات بہت غور سے سنی اور اس نے کہا کہ میں ریٹ کو پکڑ لوں گی، زارا تم پریشان نہیں ہو۔ کیٹی جا کر اس کے بعد ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زارا کو لگا کہ ریٹ آ رہا ہے کیونکہ اس کو ریٹ کی آواز آ رہی تھی۔ زارا نے کیٹی سے کہا، کیٹی مجھے لگتا ہے ریٹ آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زارا کے سامنے ریٹ آ گیا۔ زارا چیخنے لگی، ریٹ بچاؤ، ہیلپ۔ کیٹی نے فوراً ریٹ کو پکڑنے کے لیے جمپ لگائی مگر وہ جا کر ہٹ ہو گئی ایک فلاور پاٹ کے ساتھ اور فلاور پاٹ نیچے گر گیا۔ کیٹی بھی گری اور فلاور پاٹ ٹوٹ گیا۔ زارا نے کہا، اوہو کیٹی، یہ تم نے کیا کیا؟ کیٹ پریشان ہو کے بیٹھ گئی۔ جب زارا کچن میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ریٹ ٹیبل پہ چڑھ رہا تھا۔ اس نے کیٹی کو آواز دی، کیٹی بھاگ کے آؤ، یہاں ہے ریٹ، بھاگو کیٹی۔ کیٹی سپر کیٹ کی طرح اچھلتی ہوئی آئی اور آ کر ٹیبل کے ساتھ ہٹ ہو گئی۔ جب وہ ہٹ ہوئی تو سارے کپس اور ٹی پاٹ نیچے گر کے ٹوٹ گئے۔ زارا نے کہا، یہ کیا کیا تم نے کیٹی؟ سارے کپس توڑ دیے کیٹی تم نے۔ کیٹی ڈر کے مارے ٹیبل کے پیچھے چپ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد کیٹی جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ زارا نے کہا، اٹھو کیٹی، تمہیں کام کے لیے لائے ہیں، اٹھ کر ریٹ کو ڈھونڈو۔ کیٹی گئی روم میں، وہاں اس کو نظر آ گیا فش بول۔ وہ ریٹ کی بجائے گولڈ فش کو ہی پکڑنے لگ گئی۔ اوپر سے آ گئی زارا۔ اس نے کہا، کیٹی چھوڑو، فش کو چھوڑو، وہ مر جائے گی، کیٹی ہٹو پیچھے۔ زارا نے جب زور سے آواز لگائی تو کیٹی ڈر گئی اور اس نے ایک دم سے بال کو ہٹ کیا اور بال جا کر نیچے گر گیا۔ کیٹی خود بھی گری اور گولڈ فش اور دوسری فش باہر گر گئی بال سے۔ زارا نے کہا، اوہو کیٹی، یہ کیا کیا تم نے؟ تم کوئی کام سیدھا کیوں نہیں کرتی؟ اس کے بعد زارا روم میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ کیٹی بھی انجوائے کر رہی تھی اور شیلف پر لیٹی ہوئی تھی۔ شیلف پر ایک گملہ پڑا ہوا تھا۔ کیٹی نے فٹ مار کر وہ گملہ زارا کے سر پہ گرا دیا۔ زارا کو بہت زور کی چوٹ لگی اور وہ زور زور سے رونے لگی۔ ممی آ گئیں۔ ممی نے کہا، کیٹی تم نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟
تم جب سے ہمارے گھر میں آئی ہو چیزیں توڑتی جا رہی ہو. آج تم نے زارا کا سر ہی توڑ دیا ہے. چلو نکلو یہاں سے. زارا باسکٹ لاؤ, کیٹی کو ڈالو اور جلدی سے واپس پیٹ شاپ پر چھوڑ کر آؤ. کیٹی بہت ڈر گئی. اس نے سوچا اب تو مجھے واپس جانا ہی پڑے گا. زارا نے کیٹی کو باسکٹ میں ڈال کر رکھا ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ریڈ ڈانس کرتا کرتا کیٹی کے سامنے آ گیا. ریڈ بڑا خوش تھا کہ کیٹی تو اس کو نہیں پکڑ سکتی, مگر کیٹی بن گئی سپر مین. اس نے ریڈ کو ڈز کر کے مارا اور گرا دیا اور پھر اس کے پیچھے دوڑنے لگی. ریڈ آگے آگے تھا اور سپر کیٹ پیچھے پیچھے تھی. کبھی ادھر جا رہے تھے اور کبھی ادھر جا رہے تھے. پھر آخر میں کیٹ نے ریڈ کو پکڑ لیا. زارا نے کہا واہ کیٹی, تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا آج. تم نے تو ریڈ کو پکڑ ہی لیا. موٹو کیٹی بہت خوش تھی کہ آخر کار اس نے ریڈ کو پکڑ لیا ہے. ممی شاپنگ کر کے واپس آئی. انہوں نے دیکھا کہ کیٹ نے ریڈ کو پکڑ لیا ہے. وہ بہت خوش ہوئی. زارا نے کہا ممی اب ہم کیٹ کو واپس نہیں کریں گے نا. ممی نے کہا ٹھیک ہے, تم کیٹ کو اپنے پاس رکھ لو, مگر اس کو سمجھا دو کہ اب گھر کی کوئی چیز نہ توڑے. تو زارا نے کیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. پیارے بچوں, اگر آپ کو دادی ماں کی سٹوریز اچھی لگیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اور بھی اچھی اچھی سٹوریز دیکھ سکیں. خوش رہیں. بائے بائے.